ان کے ساتھ 2-3 لوگ اور بھی اٹھے اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ نائمہ نے عصر سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ عصر نے جواب دیا، یہ ان کے گنتی کے چند پیروکاروں میں سے کچھ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی طرف سیدنا ہود علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ اب ایک دوسری قوم کو عاد کی جگہ اقتدار دیا جائے گا۔ یہ اس قوم کے ساتھ سیدنا ہود علیہ السلام کی آخری گفتگو ہے۔ اس گفتگو میں فیصلہ کن بات ہو گئی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کو آخری درجے میں واضح کر دیا ہے اور جواب میں ان کی قوم ان کے قتل کی دھمکی پر اتر آئی ہے۔ یاد رکھو، جس وقت کوئی قوم اپنے رسول کو قتل کرنے کا مصمم عزم کر لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت اس قوم کی مہلت کو ختم کر دیتے ہیں۔ نائمہ نے حیرت سے پوچھا، تو کیا دشمن انہیں مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں؟ عصر نے کہا، کیوں نہیں کرتے؟ ایک شخص مسلسل عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، ان کے معبودوں کی نفی کر رہا ہے، جواب میں قوم کا آخری قدم یہی ہوتا ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی جائے، مگر اللہ کے فرشتے مسلسل رسولوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ نائمہ نے کہا، مگر فرشتوں کی یہ حفاظت کیسی ہوتی ہے؟ میں نے فرشتے نہیں دیکھے، کیا میں فرشتے دیکھ سکتی ہوں؟ نائمہ نے پرشوق انداز میں کہا تو عصر نے کہا، فرشتے تمہیں میں بعد میں دکھاؤں گا، پہلے یہ دیکھ لو کہ یہاں اب کیا ہوتا ہے۔ یہ چوپال والی گفتگو سے اگلا دن تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ قوم عاد کے تمام چھوٹے بڑے اپنی بستی کی مرکزی عبادت گاہ میں موجود تھے۔ یہ عبادت گاہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر واقع تھی اور قوم عاد کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ تھی۔ بلند و بالا ستونوں پر قائم یہ عالی شان عمارت زبان حال سے ہر دیکھنے والے کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ قوم عاد کو کبھی نہیں مٹنا، اس عظمت کو کبھی فنا نہیں ہونا۔ مگر اس وقت قوم کو متوقع قحط سے فنا کا جو خطرہ درپیش تھا، اس نے ساری قوم کو یہاں آ کر اپنے جھوٹے معبودوں کے سامنے گڑ گڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے قوم عاد نے تمام بت سامنے رکھے ہوئے تھے، پروہت خصوصی پوجا کروا رہے تھے جس میں بارش کے لیے خصوصی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ یہ زمانہ زرعی دور کا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ پچھلے برس بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس برس تو زمینی پانی خشک نہیں ہوا تھا، مگر دوبارہ بھی بارش نہ ہوئی تو زمین کا پانی خشک ہو جائے گا، جس کے بعد قحط کی مصیبت انہیں گھیر لے گی۔ اسی صورتحال سے بچنے کے لیے وہ اپنے معبودوں کو پکار رہے تھے۔ عصر اور نائمہ بھی اس مجلس میں شریک تھے، مگر وہ اجتماع میں نہیں کھڑے ہوئے تھے، بلکہ عصر نائمہ کو لے کر مندر کی چھت پر چڑھا ہوا تھا۔ یہاں سے ایک طرف یہ پوجا پاٹ نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف تمام بستی اور ارد گرد کا تمام علاقہ نظروں کے سامنے تھا۔ اس وقت وہ نائمہ کو کل شام کو پیش آنے والے ان واقعات کے بارے میں بتا رہا تھا جس کا اسے علم نہیں تھا۔ اس نے بتایا کہ کل شام کی گفتگو میں حضرت ہود علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم کے سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس بہت ہو چکی۔ جو چیلنج حضرت بھری مجلس میں انہیں دے کر گئے تھے، اس کے بعد یہ ان کی عزت کا مسئلہ تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کام کے لیے اسی رات کو فیصلہ کر لیا گیا، مگر ان احمقوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل فیصلہ ان کے ختم کیے جانے کا ہو چکا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے آنے سے قبل حضرت ہود علیہ السلام کو فوراً ہجرت کا حکم دے دیا۔ وہ سورج ڈوبتے ہی اپنے اہل ایمان ساتھیوں کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ قوم عاد کے سردار جب ان کے گھر پہنچے تو وہاں کسی کو نہیں پایا، چنانچہ وہ ہاتھ ملتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ آئے، مگر وہ اس سے بے خبر تھے کہ اگلی صبح ان کے لیے کیا قیامت لے کر آنے والی ہے، جبکہ اس قیامت سے قبل حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھی بستی سے بہت دور جا چکے تھے۔ عصر اور نائمہ ایسی جگہ پر کھڑے تھے جہاں سے ایک طرف بستی کا منظر نظر آ رہا تھا تو دوسری طرف دور دور تک پھیلے باغات اور میدان کا منظر تھا۔ مطلع صاف تھا اور سورج کی روشنی میں ہر منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس بلندی سے نائمہ کو اندازہ ہوا کہ واقعی قوم عاد کے گھر بڑے اونچے اونچے تھے۔ گو طرز تعمیر نائمہ کے دور جیسا تو ہرگز نہیں تھا، مگر اپنے دور کے حساب سے بلا شبہ وہ بہت آگے کھڑے تھے۔ نائمہ سوچ رہی تھی کہ مضبوط اور بلند عمارات پر مشتمل یہ بستی کس طرح تباہ ہوگی،
کیا طوفان آئے گا یا زلزلہ یا کچھ اور ہوگا؟ اس کا نائمہ کو اندازہ نہیں تھا۔ اس نے عصر سے سوال کیا، یہ قوم کیسے تباہ ہوگی؟ عصر نے جواب دیا، جلدی کیا ہے، جو بھی ہوگا ابھی تمہارے سامنے ہی ہوگا، دیکھتی جاؤ۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ عصر نے ایک سمت اشارہ کیا۔ دور افق پر بادل نمودار ہوئے۔ رفتہ رفتہ یہ بادل قریب آنے لگے۔ پوجا میں مصروف لوگوں میں سے بھی کسی نے نظر اٹھا کر یہ بادل دیکھ لیے۔ تھوڑی ہی دیر میں شور مچ گیا۔ یہ دیکھ کر عصر نے کہا، یہ احمق سمجھ رہے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو چکی ہیں، ان کے بتوں نے ان پر بارش لانے والے بادل بھیج دیے ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان بادلوں میں بارش نہیں ہے بلکہ عذاب الہی ہے۔ نائمہ نے عصر کی بات سن کر مجمع کو غور سے دیکھا۔ تمام لوگ خوشی اور سرشاری کے عالم میں چلا رہے تھے۔ وہ اپنے بتوں کی مدح سرائی میں نعرے لگا رہے تھے اور ان کی تعریف کے نغمے گا رہے تھے۔ بہت سے لوگ خوشی کے عالم میں میدانوں اور اپنے گھروں کی طرف دوڑ گئے۔ فروخت ہاتھ ہلا ہلا کر مجمع کو اپنی صداقت اور مقبولیت کا یقین دلا رہے تھے۔ کچھ لوگ بتوں کے قدموں میں گر گر کر ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ ایک طرف یہ ہنگامہ جاری تھا تو دوسری طرف بادل انتہائی تیزی سے بستی کی سمت آ رہے تھے۔ پھر سما ایک دم سے بدلنا شروع ہو گیا۔ سورج بادلوں میں چھپ چکا تھا۔ دھیمی دھیمی غیر محسوس ہوا اب تیز اور خنک ہو چکی تھی۔ عصر نے نائمہ کا ہاتھ تھام کر کہا، میرا ہاتھ مت چھوڑنا، اب وہ آندھی شروع ہو رہی ہے جو 8 دن اور 7 راتوں تک مستقل چلتی رہے گی۔ یہ اس قدر ہولناک اور تیز ہوگی کہ تم تصور نہیں کر سکتی۔ نائمہ اس عذاب کی طوالت کا سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے استعجاب کے عالم میں پوچھا، اتنے دنوں تک آندھی کیسے چلے گی؟ عصر نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، پروردگار عالم کی عظمت کے سامنے تو یہ بہت معمولی چیز ہے۔ اس کی بنائی ہوئی کائنات میں تو ایسی آندھیاں برسوں چلتی ہیں، مگر اس نے انسانوں پر احسان کر رکھا ہے کہ ہوا اور گیسوں کے سرکش طوفانوں کو اپنے کرم کی لگام سے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ انسان اس ہوا سے لذت لیتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر جب ایسے مجرموں کی عدالت لگتی ہے تو پھر کائنات کی مسخر قوتیں ہی انسانوں کی ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ اس مجرم قوم کے لیے جسے اپنے ڈیل ڈول اور طاقت پر بہت فخر تھا، ہوا کی لگام چھوڑ دی گئی ہے۔ تم دیکھنا، یہ بڑے جاندار لوگ ہیں، گھروں میں جا چھپیں گے، پناہ گاہوں میں عافیت ڈھونڈیں گے، مگر یہ ہوا انہیں کہیں نہیں چھوڑے گی۔ انسان کب تک بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ لمحہ بھر کے لیے کسی نے اپنی پناہ گاہ چھوڑی تو ہوا اسے اپنے ساتھ لے کر اڑ جائے گی اور پھر زمین یا کسی رکاوٹ پر دے مارے گی۔ یہ لوگ اسی طرح بے بسی، ذلت اور سختی کے ساتھ مارے جائیں گے۔ عصر کے الفاظ کے ساتھ ساتھ تیز ہوا میں شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ بستی والوں کو بھی اب اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ دیوتاؤں کا کرم نہیں، اللہ کا قہر اور اس کا غضب آ چکا ہے۔ ہود علیہ السلام جس عذاب کی وعید دے رہے تھے وہ عذاب آ چکا ہے۔ چنانچہ زبردست ہلچل مچ گئی۔ یہ تنومند اور طاقتور لوگ تھے، اتنے دراز قد تھے کہ چند قدم میں بڑا فاصلہ طے کر لیتے تھے۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں ان جیسا طاقتور کوئی نہیں۔ اب انہیں پتا چلا کہ اصل طاقتور کون ہے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہ لوگ پناہ کی تلاش میں بھاگنے لگے۔ ابھی آندھی اپنے جوبن پر نہیں آئی تھی، مگر پھر بھی انہیں بھاگنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ ہوا کا زور اس قدر شدید تھا کہ گویا کوئی ٹھوس دیوار لوگوں کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ جس کا جہاں سینگ سمایا وہ ادھر دوڑ پڑا۔ لوگ اپنے بھائی بندوں، بیویوں اور اولاد، ماں باپ اور رشتہ داروں کو بھول گئے۔ ہر شخص کو اپنی پڑی تھی، ہر شخص اپنے لیے پناہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اب پناہ کا وقت گزر چکا تھا۔ نائمہ عصر کے سہارے کھڑی تھی۔ اسے آندھی سے کوئی مسئلہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتی تھی کہ ہوا طوفانی رفتار سے چل رہی تھی اور لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹک رہی تھی یا کسی رکاوٹ سے ٹکرا دیتی تھی۔ ہوا کے ساتھ مٹی بھی اڑ رہی تھی، مگر شاید یہ عصر کے ساتھ کا اثر تھا کہ نائمہ مٹی کے باوجود پورا منظر صاف دیکھ سکتی تھی۔ عبرت کا ایسا نظارہ تو اس نے طوفان نوح علیہ السلام میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہاں وہ کشتی میں تھی جہاں ہر شخص محفوظ تھا،
وہاں اس نے فرد فرد کو مرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں ایک ایک شخص کی بے بسی سے مرنے کا منظر اس کے سامنے تھا۔ یہ نظارہ اس قدر ہیبت ناک تھا کہ نائمہ کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے اللہ کے قہر کا یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار باغ میں وہ شخص یاد آ گیا جسے انتہائی تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس نے سوچا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اسی اثنا میں عصر نے ایک سمت اشارہ کیا۔ دراصل کچھ لوگ باغوں میں جا چھپے تھے۔ عصر نے وہی منظر نائمہ کو دکھایا۔ اس وقت بے لگام آندھی نے درختوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ ان کی پناہ لیے ہوئے انسان بچ پاتے؟ چنانچہ ایک طرف کھجور کے درختوں کے تنے لڑکتے پھر رہے تھے تو دوسری طرف قوم عاد کے تنوں جیسے تنوں مند مگر مردہ وجود ہوا کے زور سے لڑکتے پھر رہے تھے۔ ایسی عبرتناک موت بے اختیار نائمہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر چہرے پر رکھ لیے۔ جس طرح عصر نے کہا تھا، آندھی 8 دن اور 7 راتیں بغیر رکے اتنی ہی شدت کے ساتھ چلتی رہی۔ پہلے حلے میں لوگ آندھی کے زور سے مارے گئے، جو چھپ گئے تھے وہ بمشکل بچے، مگر وہ کب تلک اپنی جگہ بیٹھتے؟ جو جیسے ہی اٹھا آندھی کی لپیٹ میں آ کر مارا گیا۔ کچھ لوگوں نے طے کر لیا تھا کہ بھوک و پیاس برداشت کر لیں گے، لیکن اس عذابی آندھی کی زد میں نہیں آئیں گے، مگر آندھی اپنے ساتھ مٹی بھی لا رہی تھی۔ اس مٹی سے ان کی پناہ گاہیں ریت تلے دبنے لگیں۔ اس مصیبت کا کوئی علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ پناہ گاہیں چھوڑیں گے تو آندھی مارے گی، اور نہیں چھوڑیں گے تو مٹی کی قبروں میں دفن ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ان کے گھر اور پناہ گاہیں آہستہ آہستہ مٹی تلے دبتے چلے گئے۔ اس میں موجود لوگ کیسے بچ سکتے تھے؟ چنانچہ ایک ایک کر کے وہ بھی مارے گئے۔ 1 ہفتے بعد یہ آندھی تھمی، مگر اب یہ پورا علاقہ جو عذاب سے قبل باغوں سے بھرا ہوا شاداب میدانی علاقہ تھا، مٹی کے ٹیلوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہ ٹیلے پہاڑوں کی طرح بلند تھے۔ نائمہ عصر کے ساتھ مٹی کے ایک ایسے ہی پہاڑ جیسے بلند ٹیلے پر کھڑی تھی۔ تا حد نظر سوائے مٹی کے ٹیلوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ نائمہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، جس شخص نے یہ علاقہ کبھی پہلے دیکھا تھا، وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ چند دن میں اس کی یہ حالت ہو جائے گی۔ وہ دلگیر انداز میں عصر سے بولی، عصر، یہ لوگ تو بڑے عبرتناک انداز میں مارے گئے۔ عصر نے کہا، نائمہ، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ قیامت کے بعد شروع ہونے والی دنیا میں ان کے ساتھ ہوگا، اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہاں یہ جی سکیں گے اور نہ مریں گے۔ یہ مجرم موت کی دہائی دیں گے، موت ہر طرف سے آئے گی، مگر یہ مر نہ سکیں گے۔ یہ بات سن کر نائمہ خاموش ہو گئی۔ عصر نے محسوس کر لیا کہ نائمہ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہے، مگر کسی وجہ سے پوچھ نہیں پا رہی۔ اس نے نائمہ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یہی وقت ہے ہر سوال کے جواب جاننے کا۔ عصر، دیکھو، میں اللہ پر اعتراض نہیں کر رہی۔ نائمہ نے اپنا سوال رکھنا شروع کیا، مگر جو کچھ وہ دیکھ چکی تھی اس کے بعد اس کا لب و لہجہ بہت محتاط تھا کہ مبادا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اس نے نپے تلے الفاظ میں اپنا سوال جاری رکھا، مگر ہماری دنیا کا ایک اصول ہے کہ سزا اور جرم میں مناسبت ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ punishment must befit the crime، یعنی سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے، مگر ایک رسول کی نافرمانی کے جرم میں پوری قوم کو ہلاک کیا جانا، وہ بھی اتنی بے دردی کے ساتھ۔ نائمہ یہ الفاظ کہہ رہی تھی اور خوف سے اس کا چہرہ پیلا پڑ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اس بھیانک آندھی کے ہاتھوں مارے جانے والے ایک ایک شخص کی تصویر گھوم رہی تھی۔ ایک لمحے کو وہ رکی اور پھر سلسلہ کلام جاری رکھا، پھر اب تم کہہ رہے ہو کہ جہنم میں اس سے کہیں زیادہ عذاب دیا جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کبھی ختم نہ ہوگا، موت بھی نہیں آئے گی۔ اس طرح جرم اور سزا میں کوئی مناسبت ہی نہیں رہتی۔ 150 برس کی مختصر زندگی کے گناہوں کی لامحدود مدت تک سزا، وہ بھی اتنی شدید تکالیف سے بھرپور، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
عصر نائمہ کی یہ بات سن کر مسکرایا اور بولا، مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا ہے۔ تم غیر معمولی ذہین ہو، چیزوں کو بہت گہرائی میں جا کر دیکھ سکتی ہو، مگر ظاہر ہے تم سب کچھ نہیں جانتی، اس لیے کہ بہرحال ایک انسان ہو، ہر چیز اپنے علم سے نہیں سمجھ سکتی۔ عصر کی ہمت افزائی سے نائمہ کے چہرے پر مسرت کے احساسات جگمگانے لگے۔ وہ توجہ سے عصر کی بات سننے لگی۔ عصر نے اپنی بات ایک سوال سے شروع کی، اگر ایک شخص کسی عورت سے زنا کرے تو یہ کیسی چیز ہے؟ بہت بری چیز ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، بلکہ ایک جرم ہے۔ نائمہ نے فوراً جواب دیا، مگر پھر کچھ سوچ کر بولی، ہمارے زمانے کی بہت سی اقوام میں یہ نہ کوئی برائی ہے اور نہ کوئی جرم۔ فلسفی نائمہ نے ایک دفعہ پھر اپنے ہی جواب میں ایک گرہ لگا دی۔ نائمہ کی بات سن کر عصر نے اپنا سوال تبدیل کرتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ کہ کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے جائیں تو یہ کیسا ہے؟ اسے تو ہر جگہ کے لوگ برا ہی جانتے ہیں نا؟ اس دفعہ نائمہ نے سیدھا جواب دیا، ایک غیر شادی شدہ لڑکی کے مقابلے میں شادی شدہ عورت سے ناجائز تعلقات قائم کرنا زیادہ برا ہے، بلکہ مغربی اقوام میں بھی اس کو برا ہی سمجھا جاتا ہے۔ عصر نے کہا، اچھا اب ایک بات اور بتاؤ، کوئی شخص اگر اپنی ہی ماں کے ساتھ… نائمہ کے چہرے پر کراہیت اور غصے کے اثرات بیک وقت نمودار ہوئے اور اس نے عصر کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، یہ تو گھناؤنے پن کی انتہا ہے۔ عصر نے کہا، اب یہ بتاؤ نائمہ کہ یہ جو 3 طرح کا زنا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک ہی جرم ہے، یعنی عام عورت سے زنا، کسی شادی شدہ عورت سے زنا اور اپنی ماں سے، سو یہ تینوں ایک ہی جرم ہے۔ سو تمہارے اپنے اصول کے مطابق جو تم نے تھوڑی دیر پہلے بیان کیا ہے کہ سزا جرم کے اعتبار سے اور اتنی ہی ملنی چاہیے، اس اصول کے مطابق 3 معاملات میں جرم ایک ہی ہے، لہٰذا اس کی سزا تینوں معاملات میں ایک ہی جیسی ہونی چاہیے۔ نہیں، نائمہ نے فوراً عصر کی تردید کر دی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ تینوں کی سزا مختلف ہونی چاہیے۔ عصر نے کہا، نائمہ یہی وہ بات ہے جو تم نہیں سمجھ سکی۔ جرم کی سزا کا انحصار اگر اس بات پر ہوتا ہے کہ سزا جرم کے مطابق ہو تو اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف ہو رہا ہے، جیسا کہ اس مثال سے ظاہر ہے کہ ایک عام عورت کے ساتھ زنا اور اپنی ماں کے ساتھ زنا کی سزا الگ الگ ہونی چاہیے۔ سزا کا انحصار جرم کی نوعیت ہی پر نہیں ہوتا بلکہ اس پر بھی ہوتا ہے کہ جرم کس کے خلاف کیا گیا ہے۔ اب سمجھ لو کہ رسولوں کی اقوام کو اگر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے جو تمہیں بہت بڑی سزا لگتی ہے، یا جہنم کی سزا جو تمہارے خیال میں بڑی سزا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کا بدلہ ہے۔ عصر کی بات سن کر نائمہ سر ہلاتے ہوئے بولی، چلو سخت سزا والی بات میں مان لوں، مگر کسی جرم کا بدلہ ابدی سزا کے طور پر دینے والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ عصر نے کہا، یہی تمہارا مسئلہ ہے نائمہ، ابدی جہنم کسی جرم کا بدلہ نہیں ہے۔ ابدی جہنم ایک لامحدود طور پر طاقتور ہستی کے خلاف جان بوجھ کر بغاوت کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ جان بوجھ کر شرک کرنے اور اس کی تمام تر غلطی واضح ہو جانے کے باوجود اس پر قائم رہنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کسی انسان کے خلاف ہونے والے جرم کی سزا نہیں، بلکہ اس عظیم ہستی کے خلاف بغاوت کا بدلہ ہے جو بے حد طاقتور بھی ہے اور انسانوں کا عظیم ترین محسن بھی۔ نائمہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تمہاری بات سمجھ میں آ رہی ہے عصر، مگر اس منطق کا کیا کروں جو کہتی ہے کہ محدود زندگی میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود وقت تک نہیں ہونی چاہیے؟ تو عصر نے مسکرا کر کہا، تم منطق پڑھنا چاہ رہی ہو، ٹھیک ہے تو سنو۔ اگر منطق یعنی لاجک یہ کہتی ہے کہ محدود وقت میں کیے گئے جرم کی سزا لامحدود نہیں ہونی چاہیے، تو یہی منطق یہ بھی کہتی ہے کہ لامحدود ہستی کے خلاف کیے گئے جرم کی سزا لامحدود ہونی چاہیے۔ عصر کی اس بات پر نائمہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، ہم انسان بھی چند منٹ میں کی جانے والی چوری کی سزا کئی برس دیتے ہیں۔ عصر نے کہا کہ ہاں، یہ بھی فلسفہ سزا و جزا کا ایک پہلو ہے کہ سزا
جرم کے اثرات کے حساب سے دی جاتی ہے، نہ کہ وقت کے لحاظ سے۔ مگر میں ایک دوسرے زیادہ اہم پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہوں، وہ یہ کہ جرم جس وقت اللہ تعالیٰ کے خلاف کر دیا جائے تو معاملہ انتہائی سنگین ہو جاتا ہے۔ عصر اپنی بات کی وضاحت کے لیے سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تمہیں معلوم ہے اس سورج میں جو آگ دہک رہی ہے اس میں کتنی گرمی ہے؟ اس کی آگ کی تپش کروڑوں ڈگری تک ہے، اور زمین کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 40 یا کسی صحرا میں بہت ہوا تو 50۔ اس سے اوپر انسان نہیں جی سکتے۔ یہ پوری کائنات یا تو اتنی ہی گرم ہے یا اتنی ہی سرد ہے، مگر دیکھو اللہ نے کس طرح توازن قائم کر رکھا ہے۔ انسان کا وجود اسی جیسی لاکھوں کروڑوں نعمتوں کا مرہون منت ہے جو اس کے مالک نے اسے بلا استحقاق عطا کی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آخری درجے کے محسن کے سامنے لوگ سراپا شکر بن جاتے، مگر اس کے بجائے اگر اس کے ناپسندیدہ ترین کام یعنی شرک اور اس کے خلاف بغاوت کا ارتکاب کر دیا جائے، سچ واضح کر دینے کے بعد بھی جرم عظیم پر قائم رہا جائے، تو بتاؤ اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ نائمہ کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، ویسے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں تم لوگ انہیں کیا دیتے ہو؟ نائمہ نے سر جھکا کر کہا، ہم تو سوائے ناشکری اور احسان فراموشی کے اللہ کو کچھ بھی نہیں دیتے۔ اس کے سامنے اس کے ماضی کی پوری زندگی کا نقشہ گھوم رہا تھا، مگر ساتھ ہی ایک ملحدانہ پخ پھر ذہن میں آئی جو اس نے جڑ دی۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ سے یہ سب کچھ نہیں مانگا، تو وہ ہم سے ان نعمتوں کا بدلہ کیوں مانگ رہا ہے؟ عصر نے جواب دیا، اللہ کسی نعمت کا بدلہ نہیں مانگ رہا، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ احسان ناشناسی مت کرو۔ مگر محترمہ، یہ کس نے کہا کہ انسان نے یہ سب کچھ نہیں مانگا؟ انسان نے یہ سب کچھ اللہ سے خود مانگا ہے، اس نے اس امتحان کی اسکیم میں اترنے کی خود فرمائش کی ہے۔ نائمہ نے کہا، یہ شاید قرآن میں لکھا ہوگا، مگر کوئی ملحد تو قرآن کی بات نہیں مانے گا۔ عصر نے جواب دیتے ہوئے کہا، بے شک یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ کوئی ملحد قرآن کی بات نہیں مانے گا، مگر ایسا کرو کہ آئندہ جب کوئی ملحد تم سے یہ بات کہے نا، تو اس سے جواب میں کہنا کہ اگر تم نے یہ سب نہیں مانگا اور اس کی ضرورت نہیں ہے تو خدا کا احسان اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے سارے احسان فوراً واپس کر دو، ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دو، اپنی آنکھیں نکال پھینکو، کانوں میں تیزاب ڈال دو، زبان کو چھری سے کاٹ دو، بلکہ زندگی ہی واپس کر دو۔ نائمہ عصر کی بات سن کر ہنستے ہوئے بولی، ایسا کوئی بھی نہیں کرے گا، مگر عصر، نہ ماننے والے بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ یہ سب خود بخود ہو گیا ہے، یہ اندھے مادے کی کار فرمائی ہے جو اربوں سال کے ارتقائی عمل سے گزر کر اس جگہ پہنچ گیا ہے۔ عصر نے کہا، نائمہ، یہ 19ویں صدی کی سائنسی دریافتوں کا نتیجہ فکر تھا۔ 20ویں صدی کی سائنسی دریافتوں نے مادے اور کائنات کے ازلی ہونے کے سارے تصورات باطل کر دیے ہیں۔ مادہ نہ ازلی ہے اور نہ کائنات کی آخری حقیقت ہے۔ مگر اس علمی بحث کو چھوڑ کر یہ بتاؤ کہ اتفاقات ایک آدھ ہونے والی خلاف معمول چیز کو کہتے ہیں، جبکہ یہاں ہر چیز کی بناوٹ، انسان کے وجود سے لے کر زمین پر موجود زندگی کو برقرار رکھنے والے حالات یعنی لائف سپورٹنگ سسٹم تک کوئی چیز اتفاقی نہیں، بلکہ صاف طور پر ایک منصوبہ ساز ہستی کی گواہ ہے۔ یہاں ہر جگہ ہر چیز میں ایک خالق کا ارادہ صاف نظر آتا ہے۔ جو چیز باقاعدہ منصوبہ بندی اور ارادے کے تحت کی جائے اسے اتفاق کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر عصر نے ایک مثال کے ذریعے سے بات کو بہت سادہ کرتے ہوئے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، اگر دنیا میں صرف لڑکیاں پیدا ہونا شروع ہو جائے یا صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہونے شروع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ نائمہ نے فوراً ہی جواب دیا، پھر تو انسانیت ختم ہو جائے گی۔ عصر نے پوچھا، اب یہ بتاؤ کہ دنیا میں مرد و عورت کا تناسب کتنا ہے؟ نائمہ، جو خود ایک انسائکلوپیڈیا سے کم نہیں تھی، فوراً اعتماد سے بولی، تھوڑے سے فرق کے ساتھ 50-50۔ عصر نے پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ کیسا اتفاق ہے کہ ہر دور اور ہر نسل بلکہ ہزاروں سال سے جاری ہے کہ مرد و عورت ہر طرح کے حالات کے باوجود تقریباً نصف کی تعداد میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے انسانیت کا سلسلہ تواتر سے آگے بڑھ رہا ہے۔
گرچہ اربوں برس کے ارتقاء کے بعد محض ایک اتفاق کی بنا پر ایک انتہائی بامقصد کرۂ ارض پر زندگی یعنی لائف سپورٹنگ سسٹم اور سب سے بڑھ کر انسان جیسی باشعور ہستی کا وجود میں آنے کا تصور بھی بہت فضول بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیدا ہونے والے بچوں کے جنس کا تعین کون سا ارتقائی عمل کرتا ہے کہ ان کی آبادی کا تناسب بگڑنے نہیں پاتا؟ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ کوئی خالق پیدا ہونے والے بچوں کی تعداد میں مرد و عورت کے تناسب کو کنٹرول کرے۔ دیکھو، روز لاکھوں عورتوں کو حمل ٹھہرتا ہے۔ حمل میں اگر بچوں کے جنس کا تعین محض اتفاق سے ہوتا تو خارج کی دنیا میں کبھی آبادی کا تناسب اتنا ہموار نہیں ہوتا جتنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اس سے نہ ارتقاء کنٹرول کر سکتا ہے، نہ یہ اتفاق ہو سکتا ہے، اور نہ طلب و رسد کا معاشی کلیہ۔ یہ سر تسر ایک خالق کا فیصلہ ہے جو عالم الغیب ہے۔ نائمہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، عصر تمہاری بات 100% ٹھیک ہے، یہی خدا کے ہونے کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ میں اس عالم الغیب پر ایمان بھی لے آئی ہوں، مگر عصر میں ایسے لوگوں کے ساتھ بہت رہی ہوں جنہیں نہیں ماننا ہوتا وہ کبھی نہیں مان کر دیتے۔ عصر نے کہا، اطمینان رکھو، جہنم ایسے لوگوں کا بدلہ ہے جو اللہ کے کسی احسان کو نہیں پہچانتے تھے، جو عقل کی کوئی بات نہیں سمجھتے۔ تم غور کرو کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے کھربوں ایسے ہی احسانات کے تلے جی رہا ہے، مگر وہ اس کی بندگی کے بجائے غیر اللہ کی بندگی کرے، اس کی بات ماننے کے بجائے بتوں اور دوسرے انسانوں کی عظمت میں جیے، اس کو ماننے ہی سے انکار کر دے، پھر کوئی انسان سمجھانا شروع کرے اور برسوں تک سمجھاتا رہے، ہر طرح سمجھائے، تب بھی وہ نہ سمجھے، ضد اور دشمنی پر اتر آئے، مفاد، خواہش اور تعصب کا اسیر ہو جائے، حتیٰ کہ اسے معلوم بھی ہو جائے کہ سامنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ واقعی اللہ کا رسول ہے، تب بھی وہ نہ مانے اور آخر کار رسول کے قتل کے منصوبے بنانا شروع کر دے، تو پھر بتاؤ اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ سخت ترین سزا دینی چاہیے، جہنم کی سزا دینی چاہیے، ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج دینی چاہیے۔ نائمہ نے بلا جھجک کہا، اب وہ خدا کی عظمت کے احساس میں سرشار تھی، اس لیے خدا کے ہر باغی کے لیے اس نے وہی سزا تجویز کی جو تھوڑی دیر پہلے عصر بیان کر رہا تھا۔ عصر نے کہا، ہاں، جہنم اسی بغاوت کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اصل میں بہت کریم ہے، وہ ہر چھوٹے موٹے گناہ پر جہنم میں نہیں پھینکیں گے، اور نہ ہر گناہ گار کی سزا جہنم ہوگی۔ بہت سی غلطیوں کا کفارہ دنیا کے مصائب بن جاتے ہیں، بہت سے لوگ حشر کی سختیاں اٹھائیں گے اور یہی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ رہے جہنم کے سخت ترین عذاب اور خاص کر قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد جیسی اقوام کی سزا، تو یہ اصل میں سرکشی اور بغاوت کرنے والوں کا بدلہ ہے، جبکہ وفاداری کرنے والے قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے نعمت و انعام کی جگہ یعنی جنت میں چلے جائیں گے۔ عصر نے ایک دفعہ پھر سزا و جزا کے تصور کو درست طریقے پر بیان کرنا ضروری سمجھا۔ نائمہ کے منہ سے بے اختیار نکلا، کاش لوگ اس دن کا یقین کر لیں۔ عصر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کام اب تمہیں کرنا ہے، تم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ قیامت صغریٰ دیکھ لی ہے، یہی قیامت صغریٰ آنے والی قیامت کا ثبوت بھی ہے، یہ رسولوں کی سچائی کی سب سے روشن دلیل بھی ہے اور اللہ کی عظمت کا تعارف بھی ہے۔ عصر کچھ دیر کو رک گیا۔ نائمہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ نائمہ نے ارد گرد دیکھا، دور دور تک بلند و بالا ٹیلے نظر آ رہے تھے، نرم ہوا ہولے ہولے سے چل رہی تھی، یہ ہوا اتنی نرمی سے چل رہی تھی کہ مٹی کے ٹیلے بالکل جامد اور ٹھوس محسوس ہو رہے تھے۔ سورج اپنی تپش برسا کر مغرب کے سمت اپنے رب کے قدموں میں سجدہ ریز ہو رہا تھا، نگاہ کے سامنے پھیلا ہوا وسیع آسمان شفق کی تابناکیوں سے انگارہ ہو رہا تھا۔ ڈھلتی ہوئی شام میں فطرت حسن ازل کی لے پر بندگی کا وہ نغمہ گنگنا رہی تھی جسے سننے کے لیے عصر رک گیا تھا۔ یہ نغمہ و آہنگ اب نائمہ کے کانوں کے لیے بھی اجنبی نہیں رہا تھا۔ ہوا کے دوش پر تیرتا یہ نغمہ نائمہ کی سماعت کے دریچوں سے اس کے دل کی بستی میں داخلے کا اذن چاہ رہا تھا۔ آخر کار یہ اذن مل گیا، دل کے تار چھڑے
اور نائمہ کی حسین آنکھوں سے خدا کی محبت کے وہ چشمے پھوٹنے لگے جنہیں قوم عاد نے ہمیشہ کے لیے گنوا دیا تھا۔ عصر نے نائمہ کو دیکھا۔ وہ انسان نہیں تھا۔ اگر انسان ہوتا تو فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا کہ نیلے آسمان پر پھیلی شفق کی لالی زیادہ حسین ہے یا نائمہ کے رخساروں کی تپش۔ اس کی نظر تو صرف ان آنسوؤں پر پڑی جو آنکھوں سے بہتے ہوئے اب نائمہ کے رخساروں کا بوسہ لے رہے تھے۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے رب نے قبول کر لیا ہے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ٹیلے قیامت تک اس بات کے گواہ رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کر تماشائی کی حیثیت میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ مجرموں کو سزا دینے کی پوری قدرت رکھتے ہیں۔ قوم عاد کے مجرموں کو قوم نوح علیہ السلام کے مجرموں کی طرح سزا مل گئی ہے اور باقیوں کو قیامت کے دن ملے گی۔ یہ ٹیلے اس بات کے گواہ ہیں۔ اب یہ گواہی تم دو گی نائمہ، یہ گواہی اب تم دو گی۔ عصر خاموش ہو گیا۔ اس دفعہ نائمہ خاموش نہ رہی، وہ گویا ہوئی۔ ہاں عصر، میں یہ گواہی دوں گی، ضرور دوں گی، اور یہ وقت بھی گواہی دے گا۔ بے شک انسان خسارے میں پڑ کر رہیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے، عمل صالح کرتے رہے اور حق کی تلقین اور اس پر صبر کی تاکید کرتے رہے۔